اسی دن کہتے ہیں وہ پرچی کھولی گئی. اس پرچی پہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا ہوا تھا. جو ہی پتہ چلا کہ میرا نام ہے، کہتے ہیں وہ گر کے غش کھا کے بے ہوش ہو. تو آج دوستوں دیکھ لو جو ہے نا بھاگ دوڑ، اور اس وقت لوگ گھبراتے تھے. کل جتنی ذمہ داری سونپی جاتی ہے اتنا حساب بھی لیا جاتا ہے. کہتے ہیں جیسے حضرت کا جنازہ اٹھا، بڑا اللہ سے تعلق تھا. اس سے پہلے کہتے ہیں ایک عورت آئی گھر میں ملنے کے لیے، اس نے کہا میں خلیفہ سے ملنے کے لیے آئی ہوں. حضرت وہ ٹین ڈبہ کو سیدھا کر رہے تھے توڑی کے ساتھ، فرمایا وہ دیکھو خلیفہ بیٹھا ہوا، جا تو اس کو مل لو. پھر عورتیں نا گھروں میں جاتی ہیں نا، وہ سامان کا بھی جلدی جائزہ لے لیتی ہیں. تو اس عورت نے کہا جی تمہارا گھر خالی کیوں ہے؟ تیرا گھر والا اتنا بڑا خلیفہ ہے، گھر تمہارا بالکل ہی خالی ہے. تو حضرت کی بیوی نے عجیب جواب دیا. اس نے کہا ہمارا گھر اس لیے خالی ہے لوگوں کے گھر بھرے ہوئے ہیں. اگر ہمارا گھر بھرا ہوا تھا پھر لوگوں کے گھر خالی ہوتے. جنازہ اٹھا جس دن کہتے ہیں آسمان سے ایک پرچہ گرا. اس پرچے میں بریکی میں لکھا ہوا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز یہ جہنم سے چھٹکارا ہے. فرمایا کہ جو ہے نا یہ جنت کا پروانہ ہے. بھیڑیا بکریاں اکٹھے چرتے تھے. کہتے ایک دن تہوار ہونے لگا، کسی نے کہا یار بکریاں تو پہلے بھیڑیا لے جاتے ہیں، ایک بکری لے گئی اتنی تیری چیخیں نکل رہی ہیں. اس نے کہا مسئلہ بکری کا نہیں ہے، کہ لگتا ہے آج ہمارا امیر دنیا سے چلا گیا. اس دن پتہ کرایا تو حضرت کی وفات ہو چکی تھی. ایسے لوگ بھی دنیا میں آئے بھائی دوستوں. جو ہمارے سے کوئی تھوڑی ہو جائے کہتے جی فلاں کی وجہ سے یہ ہوا ہے، فلاں حکمران ٹھیک نہیں ہے. وہ بھائیو دوستوں کبھی ہم نے ان کے لیے دعائیں بھی کی ہیں کہ اللہ ان کو ٹھیک کر دے. یہ ایک نشہ ہوتا ہے، نشہ. ابھی 2 دن پہلے پتہ بتا رہا تھا، رات کو ایک بندے کو پکڑا، حالانکہ وہ کمزور نشئی تھا. اس نے 1.5 من کی لکڑی اٹھائی ہوئی تھی، پتہ نہیں کہاں سے بیچارہ جو ہے. لیکن جو نشہ ہوتا ہے نا وہ بیچارہ کسی چیز کو نہیں دیکھتا. وہ دوستوں آج دنیا کا نشہ لگ چکا ہے باہر. ہم اپنے آپ کو سمجھائیں کہ ہم دنیا کے لیے نہیں بھیجے گئے. ایک حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے، فرمایا دنیا اس کا مال ہے جس کا آخر میں مال ہی نہیں ہے. دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخر میں گھر ہی نہیں ہے. شیخ نے لکھا دنیا وہ لوگ اکٹھی کرتے ہیں جن کی عقل ہی نہیں ہے. آگے لکھا کہ دنیا ایسا زہر ہے انجان لوگ کھاتے ہیں، کھا کے مار جاتے ہیں. جتنی بھی زندگی ملے بھائی دوستوں اس کا اینڈ موت ہے. موت پہ ساری کہانی ختم ہو جاتی ہے. نام نہیں لیتے، عبرت کے لیے اللہ دکھا دیتے ہیں. کچھ سال پہلے ہاسپٹل میں گئے، ایک دکاندار تھا بڑا تیز طبیعت کا، جو نے سلام دنیا میں دی ہوتی ہے، لیکن بیچارے نے نا دنیا میں اس رب کو پہچانا نہیں ہے. تو چہرے پہ ایک چہرے پہ ادھر تھپڑ مارتا ہے، دوسرے چہرے پہ تھپڑ مارتا تھا، اور وقت قریب تھا بے ہوشی کی حالت میں بیچارہ. دوستوں موت بھی اللہ دکھاتے ہیں. پھر ابھی ہم یوگنڈا میں ہماری تشکیل تھی، سوات کی جماعت کے لیے ہمارے پٹھان بھائی تھے. تو انہوں نے کہا جی ہمارا ساتھی فوت ہوا، اس کے کنارے پہ اس کی قبر بنی. لیکن وہ جب ہاسپٹل میں گئے تو ایسے گول دستے تھے، ڈاکٹر حیران تھے. ایسی خوشبو کہتے ایسے ہم نے دیکھے نہیں، ایسی کبھی خوشبو ہوں گی. دنیا میں اعزاز اکرام ہوتا ہے بھائی دوستوں کا. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی وہ حکیم اکرم صاحب یہاں ہے نا، کئی سال پہلے کی بات ہے. تو ان کا یہاں شب جمعہ کا بیان تھا. تو فرمانے لگے ایک آدمی نے رات کو رحمت میں سویا ہوا تھا، نیند میں آوازیں لگاتا تھا بار بار توڑ دو توڑ دو توڑ دو. لوگوں نے اس کو اٹھایا، پوچھا بھائی کون ہے؟ وہ پتہ چلا غلہ منڈی کا لاہور کا وہ آرتی تھا. دن کو جو آوازیں لگتی ہیں بھائی دوستوں، یہ بات نہیں ہے کہ وہ رات کو کہتے ہیں وہ پرست ہو جاتی ہے. انسان کمزور ہے، دل دماغ اس کے تاثر لیتا ہے. آج ہماری بولیاں ٹھیک ہو رہی. بڑے فرماتے ہیں کسی کا کام نہیں چھڑوانا، جن جن شعبوں میں ہم لگے ہوئے ہیں نا کہ ہماری بولیاں بدل جائیں. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بیان میں 300 مرتبہ یہ بولے بھی اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتے. کسی نے حاجی صاحب کو کہا حاجی صاحب آج آپ نے اتنے، فرمایا بھائی دیکھو یہ تھوڑا ہے بھائی، اتنا بولو اللہ سے ہوتا اللہ کے غیر سے نہیں ہوتے. یہ بات اندر اتر جائے، دل اس بات کو تسلیم کرے اللہ سے ہوتا اللہ کے غیر سے نہیں ہوتے. تو آج دیکھو ساری جو فضا بنی وہ سب کے سامنے. کراچی میں ہماری تشکیل تھی تو ایک دکان پہ گئے سامان لینے کے لیے. ساتھی نے جو ہے سامان لے لیے. جب ہم نے دہی وغیرہ تو پھر بات کی. تو بات دنیا میں اللہ نے اللہ معاف میں بڑی تیزی دی ہوئی ہے، لیکن اللہ اپنوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. بعض حق بات سمجھ بھی نہیں آتی. کہتے ہیں نا بندہ بڑا ذہین ہے، اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے تو اللہ نقل پہ پردہ ڈالا کیا ہے اس کی پی ایچ ڈی اس کو کام دے گی. وہ بندہ اتنا تیز. ہم نے اسے بات کی، کہتے جاؤ تبلیغ والا تم کام کرو، تمہاری تو باتیں تمہیں آتا ہی کیا ہے. جو ساتھی تو اللہ موقع میں بات کراتے ہیں. ساتھی نے اس سے بات کی، غور سے سن، جو تو پیدا ہوا نا تو بھی ان باتوں سے پیدا ہوا ہے. تیرے ماں باپ کی جب شادی ہوئی تھی، تیرے دادا دادی نانا نانی نے پہلے شادی کے لیے باتیں کی تھی.
تب تیرا جا کر وجود ہے۔ اچھا جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں سارے، ایک وقت ایسا بھی گزرا اللہ کے بول بھی نہیں تھے زبانوں پہ، پتہ نہیں کیا کچھ بول رہے تھے، باہر دیکھ نہیں تھے کتنی بولیاں لگی، یقین کرو گالی کے بغیر بات نہیں کرتے۔ دوستو آج امت کے ساتھ بڑا حادثہ ہو چکا ہے۔ علماء فرماتے ہیں زمین آسمان نے بڑے بڑے حادثے دیکھے ہیں، جو کہتے ہیں آج امت نبی کے کام کو چھوڑ بیٹھی، ایسا حادثہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے؟ دوستو جس کام کے لیے سارے نبیوں کو سب کچھ لگا ہے، بچے کچھ نہیں، اتنی بڑی ہستی امام الانبیاء کیا فرما رہے؟ مکہ فتح ہوا، کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے مکہ فتح ہوا ہے، فرمایا لوگوں یہ ہماری وجہ سے فتح نہیں ہوا، یہ اکیلے اللہ نے فتح کیا ہے، ہماری تو لوگوں حیثیت کیا ہے؟ ہجرت والی رات ہم تو رات کو یہاں سے چھپ کے نکلے تھے، ہماری تو حیثیت یہ ہے۔ اتنی بڑی ہستی، فضل اعمال میں لکھا ہوا ہے آدم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا تھا بیٹا جب بھی دعا مانگا کرو پہلے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا کرو۔ بیٹے نے پوچھا ابو جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں نے جنت کے درخت کا کوئی ایسا پتا نہیں دیکھا جس پتے پہ اس ہستی کا نام نہ لکھا ہو۔ یہ تو پیارے نبی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جہاں بچے ہوئے ہیں۔ سننا نہیں قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کون سی آج بھائی دوستو کہتے ہیں کہ وہ ایسے سمجھا نافرمانی اس امت میں نہیں پائی جا رہی۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اٹھاؤ ان کی بستیوں کو قوم لوط کے آسمان پہ لے کے پھر نیچے اللہ نے مروایا۔ علماء فرماتے ہیں قیامت والے دن ایسے نبی اللہ کی عدالت میں آئیں گے ایک بھی امتی نہیں ہوگا پاس۔ تو بھائیو دوستوں اللہ کے لیے محنت کرتے رہے، جس سے بات کریں پوری بات ہو اللہ کے لیے جو اللہ اخلاص کے ساتھ، کوئی نہ بھی ہو ہماری دعوت پہ تیار تو انشاءاللہ کل اللہ کام کرنے والوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ دوستو یہ کام کوئی رسمی رواجی نہیں ہے کہ جب دل چاہے گا کر لیں گے، جب دل نہیں چاہے گا اس کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا حضرت رسمی رواجی کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جس کام کے پیچھے اہتمام نہ وہ رسمی اور رواجی بن جاتا ہے۔ اللہ کو جو وعدہ ہے بھائیو دوستو وہ تو اہتمام عمل کے اوپر وعدہ اللہ کا جو ہے۔ ایک آدمی کہتا میں عمل تو کروں گا اللہ کو راضی کروں گا لیکن نبی کا طریقہ اختیار نہیں کرتا، عمل اللہ کے یہاں مردود ہو جاتا ہے۔ اللہ کے یہاں بھائیو دوستو اس عمل کی قدر ہے جو پیارے نبی کے طریقے پہ کیا جائے گا۔ ساری دنیا بے قیمتی ہے جتنی نظر آ رہی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قیمتی ہے، ساری دنیا کی چیزیں بے قیمتی ہیں، آپ علیہ السلام کے جسم عطا سے جو اعمال نکلے وہ قیمتی ہے۔ ساری دنیا کی چیزوں کو حاصل کر لینے سے بھائی دوستو آدمی کبھی قیمتی نہیں بن سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطا سے جو اعمال نکلے ہیں وہ آدمی اگر وہ حاصل کر لے گا یہ آدمی قیمتی ہے۔ قیمت صفات کے اعتبار سے لگتی ہے، بوتل میں پانی ڈالو گے پانی کی قیمت لگے گی، دودھ ہوگا پھر دودھ کی قیمت لگے گی۔ انسان کا جسم ایک بوتل کی طرح ہے، انسان بنا ہوا ہے جہاں سے گزرے گا وہاں بناؤ پیدا ہوگا، بگڑا آدمی جہاں سے گزرے گا وہاں بگاڑ پیدا ہوگا۔ بگاڑ کیسے آتا ہے دوستو؟ آج یہ غلط یقین کی جو فضا بنی ہوئی ہے اس کی وجہ سے سارا بگاڑ آتا ہے، جہاں آدمی دیکھتا ہے وہیں گم ہو جاتا ہے۔ ہماری رحیم میں حکام میں تشکیل ہوئی، ایک بابا بیٹھا کنارے پہ بیچارہ، تو اسے صبح بھی جاؤ تو صبح آتا شام کو واپس جاتا، مسجد تھوڑی بستی سے ہٹ کر دی۔ ہم نے پوچھا بابا جی کیا وجہ ہے؟ گھر بھی دور ہے، صبح آتے ہو آپ زمین میں کوئی فصل بھی نہیں ہے، شام کو آپ یہاں سے جاتے ہو۔ کہنے لگا بیٹا آپ کو کیا پتا ہے 38 من گندم تو میں نے اس بیگھے سے اٹھائی ہے۔ وہ کہنے لگا جب میں زمین پہ آتا ہوں میری زمین کو پاور مل جاتا ہے، صبح سے شام تک وہاں بیچارہ بیٹھا ہوا۔ آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے دوستوں روزانہ میرے بولوں کو بولے بچوں کو بولوائیں، ورنہ سچی بات ہے موت میں دو جنازے نکلیں گے، ایک تو ہمارا جنازہ نکلے گا دوسرا دین کا جنازہ نکلے گا۔ بڑے بار بار اس بات کو فرما رہے ہیں بھی اپنے پیچھے اپنے جانشین پیدا کرو، اگر مار بھی جاؤ تو پیچھے کام چلتا رہے۔ اللہ نے موقع دیا ہے دوسری زندگی کا پتہ نہیں ہے کس وقت بلاوا ہوگا۔ اب کتنے اس میں جو رات کو بلکہ شہر میں دیکھ لیتا ہے، ابھی وہ بیٹھے تھے فون آ کے فلاں ساتھی کی جو ہے نا وہ کوئی بیوی فوت ہو گئی، جہاں سے وہ چلے گئے وہاں سے جو ہے تو روزانہ کہتے ہیں اعلان ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے فرشتہ اعلان کرتا ہے، 4 اعلان ہوتے ہیں۔ پہلے اعلان ہوتا ہے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، تیری زندگی میں پھر یہ دن نہیں آئے گا۔ دوسرا ہوتا ہے گناہ کرنے والے گناہ سے رک جا، تیرا بھی آخری دن ہے۔ تیسرا اعلان ہوتا ہے وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جس نے تیرے لیے مال کو خرچ کیا اس کے مال کو بڑھا دے۔ چوتھا اعلان ہوتا ہے یا اللہ جس نے بخل کیا مال کو روک لیا اس کے مال کو برباد کر۔ سخی آدمی اللہ کے قریب ہے بھائی دوست، مسلمان کو اتنا مقام دیا، اور
اتنا عظیم کلمہ عطا فرمایا. ساری دنیا کے کافر فقیر ہیں، مسلمان غنی ہے. اللہ پاک نے جیسے اللہ غنی ہے، مسلمان کو بھی اللہ نے ایسے جو کہتے ہیں سخی بنایا. خرچ کرنے والا بھائی دوستوں فقیر نہیں ہوتا. روزانہ اپنے آپ کو سمجھائے. حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، جس کو موت پہ کلمہ نصیب ہو گیا، موت کی سختی ہٹا دی جائے گی، اس کا چہرہ چمکنے لگے گا، اللہ جل شانہ خوشی کے منظر دکھائے گا. کسی نے کہا نا کہ ایک آدمی نے سارے زندگی اللہ کو پہچانا نہیں، بیچارے نے موت پہ لاکھوں آدمی آواز لگائے، بھائی کلمہ پڑھ، تیرا وقت آ گیا ہے. کیسے اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو؟ شیخ نے ایک جگہ لکھا کہ جس کو موت پہ کلمہ نصیب ہو گیا، 1000 برس وہ زندگی گزارے، ایک گناہ کے مطالبہ نہیں ہوگا، سیدھا جنت میں. کہتے ہیں اس کے لیے موت ہی رکاوٹ ہے. خوشخبری ہے بھائی دوستوں، وعدے اللہ کے. قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ وعدے کی خلافی نہیں کرتے. اللہ نے جو وعدے 1400 سال پہلے کیے تھے وہ بھی اللہ نے پورے کر کے دکھائے. آج بھی اس دور کے لوگ کہتے ہیں جی وہ تو صحابہ تھے. نہیں بھائیو دوستو بزرگوں، کہتے ہیں جس یقین کے ساتھ آدمی عمل کرتا اللہ کی مدد ویسے آتی ہے. کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا جی یہ کیسے پتہ چلے گا فلاں بندہ صحیح یقین والا ہے، فلاں غلط یقین والا ہے؟ وہ اللہ والے نے جواب دیا، بھائی دیکھو اللہ حالات بھیجتے ہیں، حالات بھی ترقی کے لیے آتے ہیں. فرمایا جو حال اس کے اوپر آئے گا، جس کی نظر جائے گی اس کا رب وہی ہوگا. پھر فرمایا جس کے اوپر حال آئے گا، اگر اس کی دوڑ اللہ کی طرف لگے گی تو اس کی یہ نشاندہی ہے کہ یہ آدمی صحیح یقین والا ہے. جس کی اللہ کی غیر کی طرف دوڑ لگے گی، فرمایا یہ غلط اس کی یقین کی نشانی ہے. ایسے ہم فرماتے تھے غلط یقین کی اتنی بدبو ہے، اگر یہ پھٹ جائے ساری دنیا ہلاک ہو جائے. زمین آسمان میں جو کچھ ہے سب سے ہماری نظر ہٹ جائے. جس کو کام اللہ پاک بناتے ہیں، آج سے پہلے اللہ نے کیے، آج بھی اللہ پاک کر رہا ہے. اچھا آدمی روزانہ نہ اپنا محاسبہ کر لیں. آدمی 400-500 کماتا ہے، ہزاروں کھا جاتا ہے. ایک ساتھی کو میں نے کہا ہر وقت چلتا رہتا، اس نے کہا ہم تو حساب ہی نہیں کرتے، اللہ پاک ایسے پتہ نہیں کیسے اللہ کھلا رہا ہے. اللہ کا وعدہ ہے بھائی دوست، جیسے اللہ نے پیدا کیا ہے سارا انتظام اللہ نے. اچھا جو اللہ کسی میں کام تھا نا روزی کا، اس کو آج ہم نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. جو ہمارے ذمہ دین کا کام تھا وہ اللہ پہ چھوڑ دیا. لوگ کہتے ہیں جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں یہ روزی کمانا بھی تو حلال طریقہ ہے. کوئی علماء سے پوچھے بھی کس وقت میں کمانا حلال ہے، کس وقت میں نہ کمانا کہتا ہے. وہ کہتے ہیں کرنے کا وقت بھی بچایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے، نہ کرنے کا وقت بھی بتایا گیا ہے. 24 گھنٹے کہیں نہیں ہے بھی تم اپنے آپ کو غرق کر دو. ہے وہی روٹی جتنی بھی کما لے بندہ. ایک نے کہا کسی بزرگ کو جی وہ 2 دکانیں تھی، الحمدللہ 4 ہو گئی ہیں. فرمایا بھائی تیری مشقت بڑھ گئی ہے، تیری روزی نہیں بڑھی، روزی نہیں بڑھی. ہم مسلمان ہیں بھی دوست، ساری دنیا کو ہم نے چڑھا ہوا ہے. آج ہم جب ابھی تک تھوڑی دیر بعد تشکیل ہوگی، ہر آدمی اپنا دیکھ لے بھی میرے قوائد بھی پورے ہیں. لیکن شیطان کہتا ہے تو کھڑا بھی نہ ہونا، کھڑا ہو گیا تو پھر تو چلا جائے گا، پھر شادی گشتوں کے لیے آئیں گے جوانا. آج ہمارا اتنا یقین کمزور ہو چکا. یقین کرو چھوٹا سا کوہاٹ ہے، 2 لاکھ کا مفیش آبادی کا مشورے میں آیا، 1 لاکھ موافق لوگ ہیں. ابھی پچھلے مہینے جوڑ ہوا کوہاٹ والوں کا 25 جماعتیں درون سال کی تھی. 2008 کے اندر ہماری تشکیل تھی وہاں جنگل کھیل میں، تو وہاں سے واپس سے پتہ چلا کہ 45-47 جماعتیں تھیں ان کی سال اندرون و بیرون کی. کون سی وہاں فیکٹریاں لگی ہوئے ہیں وہاں؟ آپ سوچتے تھے کبھی بیٹھ کر جو ہم کہتے ہیں زہری وسائل ہو، کون سی یہاں پنجاب میں زہری وسائل کم ہے؟ اگر بندہ چلو ایک دوسری سائڈ پہ بھی چلا جائے. لیکن بھائیو دوستو اللہ نے دکھایا ہے. کتنے لوگ ہیں یہاں پیسوں والے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں نکل ہی نہیں سکتے. جسو اللہ سے رونا مانی کہتے ہیں یہ ایسا کام نہیں ہے کہ بستر کو آدمی ہاتھ مار کے دیوار کی پرلی طرف نکل جائے. نہیں، یہ تو قبولیت ہے. وہ کہتے ہیں یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، یہ اٹھوائے جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا نا یوسف علیہ السلام کو، جو زلیخا کا واقعہ تھا، یوسف علیہ السلام نے قدم اٹھایا. حالانکہ حکم ہے گناہ کو کہ نبی کے نزدیک نہ جانا، ہمیں حکم ہے گناہ سے بچو. یوسف علیہ السلام نے قدم اٹھائے، اللہ نے بند دروازے کھول دیے. اللہ نے یہ بھی فرمایا یوسف اگر تو قدم نہ اٹھاتا ہم بند دروازے کبھی نہ کھولتے. مجھے یہ اپنے آپ کو پیش کرنا تقاضوں کے لیے کہتے ہیں اظہار کرنا، کہتے ہیں یہ عملی قدم ہے. ہاں کہتے ہیں نا کہ آپ پیر کے پاس کہ پیر صاحب کئی سال ہو گئے آپ کے پاس آتے ہوئے لیکن اولاد نہیں ہو رہی. بعد میں اس نے پوچھا بھی تو نے شادی بھی کی ہے؟ کہتے جی شادی تو نہیں کی. فرمایا شادی کے بغیر اولاد تھوڑی ہوتی ہے. ایک آدمی کہتا ہے جی میں پوری دنیا میں جانا چاہتا ہوں،
لکھو جی سال کے لیے ابھی 4 دن لگے، وہ کیسے جائے؟ آج ٹھان لے بھائی تو فیصلے. ہماری ایک جماعت گئی یہاں کی، جدوئی کی جماعت تھی، ملیشیا میں تشکیل تھی ان کی، 5-7 سال پہلے کی بات ہے. وہی ساتھی واپس سنا رہا تھا، رو بھی رہا تھا، اس کی کیا کیفیت تھی آپ کو کیا بتائے. ابھی وہ 3 سال لگا کے آئے واپس. کہتا رات کو ایک ساتھی نے خواب دیکھا، اس نے کہا صاحب کے ویزے آ گئے، ایک ساتھی کا ویزا نہیں. اب جماعت پوری پریشان ہے، ابھی ویزے تو بھی ملے نہیں ہے، پتہ نہیں کس کا ویزا نہیں ہے. یوں ہی ویزے آئے تو ایک ساتھی کا ویزا نہیں تھا. تو کہتے وہ جماعت جو ہے نا وہ چلی گئی، تو پیچھے بیچارہ یہ لگا رہا اپنے انتظار میں، بار بار ٹرائی کرتا رہا. وہاں ویسی میں پنڈی میں تشکیل تھی تو ویزا اس کا بھی آ گیا. دیکھو بات بڑی سننے والی ہے، ویزا اس کا بھی لگ گیا، یہ بھی ملیشیا پہنچا وہاں. کہتا ہے جو ایئرپورٹ کے اندر وہ اترے نا تو وہ جو اسکرین ہوتی ہے اس کے سامنے گیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا ڈیفالٹر ہے بندہ. یہ کہتا سارا پاسپورٹ اوکے تھا، ٹکٹ سارا کچھ ہے، لیکن قبولیت نہیں، انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. وہ پھر روتا تھا نا، وہ شعر سناتا تھا، وہ مولانا فرماتے تھے نا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، کہتے 300 اندر تھے، غیر مسلم بھی لوگ تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سب سے میں وہاں ان سے بات چلائی. وہ کہتا تھا پھر کسی کی شب سوتے کٹے ہیں، کسی کی روتے کٹے ہیں، یار اب یہ کیسی شب ہے، نہ میری سوتے کٹے ہیں نہ روتے کٹے ہیں. فرماتے حضرت الیاس فرماتے تھے کہ ایک بھوک سی دل میں ہوتی ہے، درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. کہتا ہے بستر بھی باہر رہ گیا، سامان وغیرہ نیچے، ٹھنڈ پہننے کے لیے کوئی چادر نہیں ہے. پھر کہتے رو رو کے پھر وہ حضرت کے شعر وہ دعوت دیتے تھے ان کو. جو حضرات نے پھر ڈپورٹ کیا، واپس آئے یہاں سے، بڑی انہوں نے حوصلہ افزائی کی. انہوں نے کہا جی ابھی 13 سال کی جماعت میں آپ چلے جاؤ، مسکرات کی جماعت بنا لو. اللہ نے فضل فرمایا وہ اسی سال بھائی نذیر سال لگا کے واپس آئے. حالانکہ یہاں وہ سب کچھ ہو گیا ہے، اگر یہاں سے بھی وہ جہاز میں بیٹھا تھا، لیکن بات کرنے کا مقصد بھائی دوستوں اس راستے میں اس کام میں قبولیت ہے. ہم بھائی سے فرماتے تھے کہ کام قبول ہو چکا ہے بھائی، اپنے آپ کو قبول کروا لو. ہاں وہ کہتے ہیں تبلیغ میں تو بہت لگے، تبلیغ کن کو لگی؟ بڑے فرماتے ہیں تبلیغ میں وہ لگے جو دوسروں کو لگانے میں لگے ہوئے. مولانا احسان صاحب اکثر یہ فرماتے تھے شاہ کی تعلیم میں، بھائیوں نیچے تو سارے آوازیں لگاتے ہیں، یہ تبلیغ والے جا رہے ہیں کہ اللہ کرے ہمارا آسمانوں پہ بھی تبلیغ والوں میں شمار ہو جائے. اللہ بھی فرمائے یہ تبلیغ والے. ایک دو میں نے سنا فرمایا جو تبلیغ کے تقاضوں کو آدمی پیچھے کرتا ہے، فرمایا تبلیغ کے تقاضے تو پیچھے نہیں ہوتے، یہ بندہ خود پیچھے ہو جاتا ہے. سارے ہم ہدایت کے لیے جیسے پہلے بات چلی نا، اللہ سے خوب مانگے گے اللہ ہماری ہدایت کا انتظام فرما. بڑوں نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں ہدایت کی. فرمایا جس کی زبان کے 4 راستے بتائے، زبان کے بول ٹھیک ہو جائیں، فرمایا کہ کانوں کا سننا ٹھیک ہو جائے، دماغ کی سوچ ٹھیک ہو جائے، آنکھوں کا دیکھنا ٹھیک ہو جائے. فرمایا جس کے 4 راستے یہ ٹھیک ہے وہ آدمی ہدایت پر ہے. اچھا ہم جتنے بیٹھے سوچے بھی ہمارے 4 راستے ٹھیک ہیں یا اس میں کوئی بند ہے؟ وہ لکھا نا شیخ نے ایک جگہ فرمایا کہ وہ پانی کی ٹوٹیاں تو لگی ہوئی تھی، لیکن وہ ٹوٹی جو ہے نا ایک ٹوٹی سے گندگی آ رہی تھی، 2-3 ٹوٹیوں سے دودھ آ رہا تھا، وہ ایک ٹوٹی تو سب کو ناپاک کر دے. تو دوستوں بزرگوں اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ لکھا فرمایا کہ جو آدمی ہدایت پر ہوگا اپنے آپ کو حقیر سمجھے گا، چھوٹا سمجھے گا، دوسروں کو اپنے آپ سے اچھا سمجھے گا. فرمایا جو اپنے آپ کو اچھا سمجھے گا، دوسروں کو یہ کام دار سمجھے گا، یہ آدمی ہدایت سے دور ہے. دوستوں تبلیغ تو خوبیوں کا لین دین ہے، شیطان کو کمیاں دکھاتا ہے. ایک جو حضرت لکھتے ہیں فرمایا ہدایت قلب سلیم کو ملتی ہے، پاک دل کے اندر ہدایت ٹھہرتی ہے. پھر فرمایا ہدایت قلب سلیم کو ملتی ہے، اس کی ٹھہرنے کی جگہ انسان کا دل ہے. اللہ جل شانہ نے اس کی نشانیاں جہود کے اندر رکھی ہیں. آگے شیخ نے لکھا فرمایا ہدایت کی جو مدت ہے وہ شروع سے لے کر قبر تک ہے. اس سے پہلے کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے ہدایت مل گئی، میرا تقویٰ کمال درجے کا. اللہ فرماتے وہ بہت بہتر رزلٹ آؤٹ ہوگا. اتنے بڑے وقت کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رات اسی قرآن کی آیت کو پڑھتے ہوئے گزار دی، ہم تعد اليوم ایھا المجرمون، قیامت والے کہ مجرم لوگوں میں ہمارا شمار نہ ہو جائے. حالانکہ وہ آدمی کہتے ہیں اللہ نے اتنا مقام دیا، وضو کا پانی گرتے ہوئے محسوس کر لیتے تھے کون سا گناہ دھل رہا ہے. ہاں اتنے بڑے شہر دوسروں عالم سارے دھوکے میں لگے، زہر پہ سارے دھوکہ کھا چکے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا ایک آدمی دیہاتی گیا
کسی کے گھر میں، تو اس نے بیوی کو پہلے کہا مہمان میرے ساتھ آ رہا ہے کہ تو پردے کے پیچھے کھانا لے کے بیٹھ جانا، جو ہی میں اندر داخل ہوں گا دروازہ کھلے گا آپ کو پتہ چل جائے گا، میں پردے کے پیچھے ہاتھ کروں گا آپ جلدی سے کھانا پکڑا دینا۔ اس نے کھانا پکڑوا دیا بیوی نے، بندہ حیران ہو گیا، اس نے کہا یار یہ پردہ کہاں سے خریدا تو؟ وہ چکرا گیا، وہ کہتے ہیں پردے سے کھانا ملتا ہے۔ اس نے کہا بھائی یہ پردہ کہاں سے خریدا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے فلاں دکان سے خریدا ہے۔ وہ بیچارہ وہاں گیا، اس دکان سے پردہ خریدا، گھر میں پردہ لگایا، تو مہمانوں کو بلا لیا، ابھی آج وہ سب کی آج میرے یہاں دعوت ہے، وہ ہاتھ پیچھے کر کے بیٹھا ہوا ہے، ابھی کھانا ملے گا، ابھی کھانا مہمانوں کھلاؤں گا۔ تو کسی نے کہا یار اتنی انتظار تو نے ہمیں کرائی ہے؟ وہ کہتا ہے جی وہ پردے والے نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، 2 نمبر پردہ دیا ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا، بندہ میرے ساتھ آیا تھا، وہ پردے کے پیچھے اس نے ہاتھ کیا، اس کو کھانا ملا تھا۔ ایک آدمی نے سمجھا بے وقوف، پردے کے پیچھے کھانا نہیں ملتا، وہ تو پیچھے انتظام ہوا پڑا تھا۔ آج دنیا یہ پردہ ہے، وہ پیچھے والے خزانے اللہ کے ہمیں نظر نہیں آتے، سارے ہم زہر کے اندر گم ہو چکے ہیں، سچی بات۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی دیہاتی، پانی کی بڑی قلت تھی، وہ کسی علاقے میں چلا گیا شہر میں، تو دیکھا ٹوٹی دیوار میں لگی ہوئی تھی، اس نے ٹوٹی خریدی، دیوار میں ٹوٹی لگا دی سیمنٹ کے ساتھ، لوگوں کو بلایا، فرمایا آج پانی کا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ لوگ بیچارے برتن لے کے بھاگے ہوئے ہیں، فرمایا کہ اس نے بھی یہی جواب دیا، کہا جی پانی کہاں ہے؟ اس نے کہا یہ دکان والے نے دھوکہ کیا، ٹوٹی 2 نمبر دی ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہاں ٹوٹی لگی ہوئی تھی، پانی آ رہا تھا۔ کسی نے سمجھایا، سمجھانے والے نے بھائی ٹوٹی سے پانی نہیں ملتا، اس کے پیچھے تو بڑا انتظام ہوتا ہے۔ دوسری دنیا کی ٹوٹیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، لیکن پیچھے والی ٹوٹی نظر نہیں آ رہی۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ کے خزانے بڑے ہیں، جو اللہ سے مانگتے ہیں بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ پاک اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتے۔ ہاں مانگنے والا، جیسے بچہ نہ کہتے حضرت فرماتے تھے بھی بچہ جیسے رو رو کے نا ماں سے لے کے چھوڑتا ہے تو میں سے اپنے اللہ سے چمٹ جاؤں۔ فرماتے تھے ایک بچہ جا رہا تھا باپ کے ساتھ، چھوٹے بچوں نے پوچھا بھائی کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا بازار جا رہا ہوں، آج میں یہ بھی خریدوں گا یہ بھی خریدوں گا، پتہ نہیں کتنی چیزیں گنوا دی۔ چھوٹے بچوں نے پوچھا کہ تمہاری جیب میں بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا جی میرا ابا میرے ساتھ ہے۔ آج اگر یہ بات ہمارے اندر اتر جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، آج ظاہر کو سارے بھائی دوستوں کی دنیا دار آدمی آ جائے ہماری دوڑیں لگ جاتی ہے، اس اللہ پر جانے ریمٹ کی بات فرمایا کہ ساری دنیا کے بادشاہ مل کر تمہیں ملنے کے لیے آ جائے، لیکن تم جو اللہ کا وقت دیا وہاں سے نہ ہٹنا۔ آج ہم دیکھ لیں کوئی آ جائے تھوڑا سا بندہ، ہمارے اعمال کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے، اتنے بڑے اللہ کا رخ موڑ کے آدمی چلا ہے، دعا مانگتے کہ اللہ میرا فلاں کام کر دے، کہتے ہیں جب بھاگتا ہے نا وہ کہتا ہے شیطان پٹی لگاتا ہے، کہتا نہیں وہ راستے میں بہت سارے نہیں۔ بھائی دوستو ضرور اللہ ہمارا رب ہے۔ ایسے فرماتے تھے ایک عورت کا بچہ پیدا ہونے والا تھا، وہ بیچاری ماں کو کہنے لگی اماں میں تو آرام کر رہی ہوں، جب میرے بچے کی پیدائش ہونے لگی مجھے جگا دینا۔ ماں نے کہا بیٹی جب تیرے بچے کی پیدائش ہوگی تجھے جگانا نہیں پڑے گا، تو سب کچھ جگائے گی۔ فرمایا وہ غم پریشان آدمی ہوگا اس کو نیند آ جائے گی، جس کو درد ہوگا اس کو نیند نہیں آئے گی۔ دوسروں آج اس تبلیغ ایک بڑے فرماتے ہیں ایک حال ہے، اس حال سے ہم سارے خالی ہیں۔ دنیا کو نقصان ہو جائے چہرے سے پتہ چلتا ہے بندے کو بھائی کیا ہو گیا، کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا میرا نقصان ہو گیا۔ لیکن اتنا بڑا آج بھائی دوستوں امت کے اندر کہتے ہیں کہ وہ امت کام چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ آج دوستوں آج ہمارے ماتھے کے تیور ہی نہیں بدلتے، ہماری روٹیاں پراٹھے سارے وہی ترتیب پہ چل رہے ہیں۔ جوان سوچنے کی بات ہے بھائی دوستوں، جوان ابھی کورونا کا تھوڑا سا حال آیا آپ لوگوں نے دیکھا، چلو ہم تو پیغام تھے، کتنے لوگ جن کی نیندیں اڑی ہوں گی، کتنے راتیں ان کی بیچاری بےچینی میں چلی گئی، اللہ نے فضل فرمایا دوبارہ اللہ نے اسی کام کو اسی سطح پہ لایا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو ایسے سمجھ لو نا مسلمانوں کی، ابھی مولوی صاحب کی بات بتا ناراض نہ ہونا، مجھے ابن عبداللہ صاحب نے فرمایا وہاں بھائی اپنے آپ کو قبول کرا لو ورنہ کٹائی بھی ہونے والی ہے چٹائی بھی ہونے والی ہے۔ جسو ہی اللہ پاک جو ہے نا کہتے اخلاص والوں سے کام لے گا، یہ بھی نہ کہ اللہ کی جو ہے نا ہم تو سارے ناقص تھے جتنے بیٹھے ہیں، اللہ سے مانگیں گے اللہ تمہیں اس کام پہ پکا کر دے۔ یہ ترمن میں گیا مجھے پٹھان ملا، اس نے کہا بھائی جانو 4 سال ہو گئے دعا کرنا ڈیلی ویجز پہ آئے، میں نے کہا تو 4 سال کرو اور ہم 16 سال کرو اور ڈیلی ویجز پہ آئے، پتہ نہیں ہے کس وقت جو ہے کہتے والا فرمایا پتہ نہیں چلتا۔ 7 آدمی تھے مولوی الیاس رحمۃ اللہ کے ساتھ کام کرنے والے، اس سے بھی یقین آدمی تھا، کہتے 3-4 تو بعد میں نظر ہی نہیں ہے۔ دوستو یہ کام کے اندر فرمایا جو قبول ہوتا ہے۔ کراچی میں ہم بیٹھے تھے، ایک بزرگ بیان فرما رہے تھے، فرمایا کسی نے پوچھا، فرمایا کہ ہمیں تبلیغ میں پرانے لوگ تو بتاؤ ہم ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرات نے جواب دیا بھائی دیکھو جو پرانے لوگ تھے نا وہ کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، باقی سارے نئے۔
فیصلہ موت کے اوپر ہونا سارا جو ہے. صحابہ کے بارے میں آتا ہے، فرمایا وہ گھبراتے تھے، جو بندہ کام میں لگا ہوا دنیا سے چلا جاتا، صحابہ خوش ہوتے یہ کام پہ چلا گیا. ایک بزرگ فرماتے ہیں، بلکہ سفیان ثوری کا واقعہ، فرمایا 70 صحابہ سے ملاقات ہوئی، سب نفاق سے ڈر رہے تھے اپنے آپ کو، جو ایمان والے لوگ. جس کو آج ہم منافق تو دور کی بات ہے، ہم تو ان کے بھی پچھلے درجے کے لوگ جو ہے، لیکن آج ہم اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتے ہیں. ایمان سے کسی نے پوچھا نا تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے کہا مومن کے دل میں رہتا ہوں. بے دینی سے پوچھا تو کہاں رہتی ہے؟ اس نے کہا میں بھی مومن کے دل میں رہتی ہوں. فرمایا یہ دو چیزیں کیسے اکٹھے ٹھہر سکتی ہیں؟ دین سے آواز ہے جب میرا غلبہ ہو جاتا ہے بے دینی کی چھٹی ہو جاتی ہے. بے دینی نے کہا جب میرا غلبہ ہوتا ہے پھر دین کی چھٹی ہو جاتی ہے. دوستو بزرگوں، ہم تو روزانہ اپنے بارے میں سچی بات ہے، وہ موری جمیل صاحب بات یاد آتی ہے، فرماتے تھے صبح آدمی ایمان والا اپنے آپ کو سمجھے گا، شام کو مرے گا تو کفر بھی جائے گا. کتنے لوگ ایسے تھے جو ہے نا وہ بیچارے آخری وقت اللہ نے ایمان ثابت کر دیا. جو یہ تو مانگنے کی چیز ہے. کہتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، روزہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. اور بھی علماء قبولیت کی نشانی بتاتے ہیں، خوب مانگے اللہ سے. جو آج کہتے ہیں بچہ چھوٹا روتا ہے نا، ہمارے ایک ساتھی نے ابتدائی مرکز میں 15 دن دیتے جو بڑے مراکز کی ترتیب ہوتی ہے. ایک چھوٹا بچہ بالکل معصوم بیچارہ رو رہا ہے لگا ہوا ہے، 20 منٹ پتہ نہیں آدھا گھنٹہ گزر گیا. ہمارے ایک ساتھی تھے، کہتے ہیں میں وہاں گیا تو میں نے 100 روپے کا نوٹ نکالا، اس کی وہ گود میں رکھا تو بچے نے دعا ختم کی، وہ جانے لگا. میں نے روکا، بیٹا اتنی لمبی دعا کیا آپ کو ایسی مجبوری پڑ گیا آپ مانگ رہے تھے؟ کہنے کہ چچا جانا آج 100 روپے کی ضرورت تھی، اللہ سے وہی مانگ رہا تھا. جب تک مسئلہ حل نہیں ہوا ہٹے نہیں. ابھی ہم بھائی دوستوں صحابہ کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ ایسے صاحب یقین لوگ تھے، جب تک وہ یہ نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھی مسئلہ نہیں ہوا چلو جی چھٹی ہے، فرمایا جب تک حل نہیں ہوتا تھا عمل کو مؤخر نہیں کرتے تھے، لگے ہی رہتے تھے. سنا نہیں وہ لکھا ہے تو صحابہ میں ایک صحابی کے گھر فاقہ آیا، نوافل میں لگا ہوا ہے، بیوی لگی ہوئی ہے، پھر آیا، پھر پوچھا کوئی انتظام نہیں ہے، پھر آیا کوئی انتظام نہیں ہے، لگا ہوا ہے جوانا. بیوی ایمان والی تھی، اس نے کہا آج ہمسایوں کا پتہ نہ چل جائے گھر میں آگ ہی نہیں چلی. اس نے تندور میں لکڑیاں ڈال کے نا تندور ہی جلا دی. شیخ نے لکھا ہے کہ اللہ کی ایسی یہ بھی مدد ہے، وہ کیا دیکھتے ہیں تندور میں روٹیاں پکی ہوئی ہیں. ہاں دوستو جہاں یہ سارے اسباب ختم ہوتے ہیں نا، وہاں سے ایمان کی سارا شروع ہوتی ہے. ہاں اللہ ران گڑی اپنے بندے کی مدد فرماتے ہیں. گھر ہمارے بھرے ہوئے ہیں، آدمی دعا کرتا ہے کہ اللہ میں نے سال پہ جانا ہے، میرا انتظام کر دے. بھائی پہلے وہ تو نکال جو گھر میں کچرا پڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ایک آدمی نا وہ جا رہا ہے جنگل میں، اس بیچارے کے پاس کھانا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے. اگر یہ بھوکا پیاسا مر گیا تو یہ شہید مرے گا. پانی پڑا ہوا ہے، کھانا پڑا ہوا، کہتا نہیں جی میں نہیں کھاتا. کہتے ہیں اسباب کا یقین بھی نہیں کرنا لیکن حکم میں انکار بھی نہیں کرنا. اگر یہ کھانے کا انکار کرتا ہے، پانی کا انکار کرتا ہے، بھائیو دوستوں اگر اس حال میں مر گیا تو اس نے خودکشی کی. ایک اللہ والے کا شیخ نے واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں وہ جب کنویں پہ پہنچے، ڈول باندھا رسی کے ساتھ اندر ڈالا پانی کے لیے، جو ہی اس کو کھینچا، بلکہ وہ لوہار کا واقعہ ہے. اتنا بڑے محدث عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کسی کو خواب میں ملے، کسی نے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا جنت میں داخلہ تو ہو گیا ہے لیکن وہ جو لوہار میرے گھر کے سامنے رہتا تھا وہ تو میرے پہلے جنت میں داخل ہوا ہے. وہ لوہار بھی تو اللہ والا ہی تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ سارے دن تھک کے آتا بیچارہ مشقت اٹھا کے، وہ شام کو سامنے گھر تھا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ چھت میں اللہ کے سامنے عبادت میں کھڑے ہوتے تھے. اس کے اندر سے ایک حیا نکلتی تھی کہ یا اللہ میرے جسم میں اتنی طاقت ہوتی میں بھی تیرے اس بندے کی طرح تیرے سامنے کھڑا رہتا. ایک تو اللہ کو عمل یہ پسند ہے، علماء دوسرا فرمایا کہ ایک دن اس نے، کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا لوہا جو گرم کرتا تھا، اذان کی آواز آتی تھی تو کہتے ہیں وہ وہی پھینک دیتا تھا پیچھے، یا پھر وہ جہاں پہ چوٹ نہیں لگاتا تھا. ایک دن شیطان نے نیت میں حملہ کیا، اس نے کہ اتنی تو مشقت سے لوہا گرم کیا ہے، یہ چوٹ لگانے میں کیا حرج ہے. اس کے بعد چوٹ لگائی، اذان نہیں تو پانی، وہ ڈول باندھا رسی کے ساتھ پانی نکالا تو جو ہی وہ رسی کو کھینچا نا تو سمجھ گیا کہ آج بھی حادثہ ہو گیا ہے. وہ ڈول وزنی تھا، جب ڈول کو باندھ کھینچا تو اس میں ہیرے جواہرات تھے، پانی نہیں تھا. ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتے ہیں اللہ کی مدد آ گئی. بھائی دوستو اللہ کی مدد نہیں آتی ہے، نصرت ہوتی ہے. مدد جو ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں پہ آئے گی، نصرت آتی ہے اللہ کی طرف سے. لیکن وہ رونے بیٹھ گئے.
کہ اعلیٰ نماز کا ٹائم جا رہا ہے، مجھے تو پانی چاہیے. آواز ہے کہ وہ جو تو نے چوٹ لگ گئی تھی مال کے لیے لے مال. تنبیہ اس کو ہوتی ہے جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے. ہمارے بزرگ کہتے تھے وہ تمہارے شیخ نے جو واقعہ لکھا نا کہ وضو کا پانی گرتے ہوئے پتہ چل جاتا کون سا گناہ دھل رہا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا. کہتے تیرے میرے گھر آج گندے نالے میں بنے ہوئے ہیں، گھر میں اتنی مصیبتیں آ چکی ہیں، کہاں وہ چیزیں نظر ہیں. دوستوں اس کے لیے تقویٰ چاہیے، ایمان چاہیے. جس درجے کا کہتے ہیں ایمان ہوگا اتنی اللہ کی مدد آئے گی. شیخ نے ایک جگہ لکھا فضل نماز کے بارے میں، تنبیہ الغافلین میں حدیث لکھی ہے، نماز اللہ جل شانہ کی رضا کا سبب ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، فرشتوں کی محبوب چیز ہے. اس سے معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، ایمان کی جڑ ہے، بدن کی راحت ہے، پل صراط سے جلدی گزارنے والی ہے، قبر کے اندھیرے کا چراغ ہے، منکر نکیر کے سوالوں کا جواب ہے. نماز کے اندر کتنے بڑے فائدے لکھے ہوئے ہیں. دوستوں لیکن وہ نماز ہماری بان جائے، اس درجے کی نماز بان جائے جس سے مسئلہ حل ہوتا ہے. ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اللہ نے اتنا بڑا ہتھیار دیا نماز بنا. صحابہ فرماتے ہیں اللہ نے پوری دنیا کی زمین کو مصلی بنا دیا. ایسا نہیں ہے کہ جنگل میں جا رہا ہے، مسجد نہیں ہے، کہاں میرا مسئلہ حل ہوگا، وضو کرو اپنا اسی وقت ہی مسئلہ حل کروا. ابو مسلم فلانی رحمۃ اللہ نے نماز بنی ہوئی تھی، اعلان کیا وہ لوگ ہمارے ساتھ حج کے لیے جائیں جن کی جیبیں خالی ہو. سارے غریب اکٹھے ہو گئے، حضرت کے ساتھ موقع مل گیا ہے، پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. چلتے چلتے آگے بھوک لگی، سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ کچھ نہیں اٹھانا، ہماری تو جان ہی نکل رہی ہے، کھانا کا ہمارے لیے کوئی انتظام کرو. حضرت فرمایا کوئی گھبرانے کی بات نہیں. نماز بنی ہوئی تھی، 2 رکعت پڑھی، دیکھا سلام پھر دسترخوان لگے ہوئے تھے. پھر فرمایا بھی دیکھو جو کھانا ہے باقی بچہ وہ یہی چھوڑ دینا. یہ توکل کے خلاف ہے، بھی آگے کیا بنے گا. اور جیسے اللہ نے ابھی کھلایا اگلے وقت میں وہی اللہ کھلائے گا. شیخ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا ایک دن جو ہے نا عورت ان کے گھر ہے، ان کی بیوی اسے اتنی محبت کرتی تھی، جو یہ دروازے پہ دستک دیتے بھاگ کر جاتی، اس کا ہاتھ پکڑ کر لے کے آتی تھی. ابو مسلم فلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دن ایک عورت آئی، اس میں خامد کی نفرت ڈال دی ہوتا نا اس کی بیوی کی. حضرت جو ہی مسجد سے رات کو واپس آیا تو دستک دی، دیکھا بیوی نہیں تھی، سمجھ گیا آج کوئی حادثہ ہو گیا. حضرت نے ہاتھ اٹھایا، وہاں فرمایا یا اللہ جس نے میری بیوی کے دل میں میری نفرت ڈالی اس کو بوندا کر. اور رات کا وقت تھا، وہ عورت اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھی تھی، چراغ بھی چل رہا تھا جیسے وہ کھا پی رہے تھے. تو اس عورت نے کہا کہ چراغ کس نے بجھا دیا ہے؟ بھائیوں نے بتایا چراغ تو جل رہا ہے. اس عورت اس زمانے کی تھی، بڑی سمجھدار عورت تھی. اس نے کہا لگتا ہے کہ اس اللہ والے کی آج کے بعد دعا لگ گئی ہے. وہ دیواروں میں بیچاری سہارا لیتے لیتے اس اللہ والے کے گھر پہنچی، دستک دی، وہ باہر آ گیا. مسلم فلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میرے لیے دعا کرو، میری روشنی واپس آ جائے آنکھوں کی. اللہ والے نے پھر ہاتھ اٹھایا، روشنی واپس آ گئی. فرمایا مجھے معاف کر دو. فرمایا معاف کر دی، معاف کر. مولوی جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو مرا ہوا گدھا زندہ ہوتا نا، یہ صحابی نہیں ہے، ابو مسلم فلانی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے. فرمایا کہ ساتھیوں نے کہا بھی تھا کہ آپ ہمارے ساتھ چلو. فرمایا نہیں آپ چلو میں آ جاؤں گا. لیکن بھائی دوستوں وہ نماز بنی ہوئی تھی. مولانا فرماتے تھے جب بازار میں گدھا بکتا تھا بھاری قیمت پہ اس کا ریٹ لگتا تھا، آواز لگتی تھی لوگوں یہ وہ گدھا ہے جو مرا ہوا زندہ ہوا تھا، مرا ہوا زندہ ہوا تھا. اتنے ہزاروں واقعات ایسے. ایک عورت کا بچہ فوت ہوا، حیات الصحابہ تیسری جلد میں شیخ نے لکھا ہے کہ کہتے ہیں صحابہ غسل بھی اس کو دے چکے تھے کفن. اللہ کے نبی کو جنازے کے لیے بلایا، فرمایا اس کی ماں کو اطلاع کی ہے؟ یا اللہ کے رسول اس کی ماں کو تو اطلاع نہیں کی، فرمایا اس کی ماں کو اطلاع کرو. دوستوں سوچنے کی بات ہے، ایک آدمی مسلمان ہے، 20 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، ابھی تک مسئلہ وہی کھڑا ہوا ہے. وہ نئی کفر سے نکل کر آئی ہے، تازی وہ بیٹا مسلمان، وہ مردوں میں دین سیکھ رہا تھا، عورت عورتوں میں سیکھ رہی تھی. شیخ نے لکھا کہ وہ نماز کرتے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. سوچنے کی بات ہے. یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس عورت کے جو وہ غم تھا کہ یا اللہ جب تک بچہ زندہ نہیں ہوگا دعا ختم ہی نہیں ہوگا، کہ یا اللہ میں کفر کو چھوڑ کر آئی ہوں، تیرے سچے دین کو اختیار کیا ہے، مجھے تو میرے جو پیچھے وہ تانے دیں گے کہ مسلمان ہوئی، اللہ نے اس کا بچہ اٹھا لیا، یا اللہ کل بھی تو زندہ کرے گا، آج ہی زندہ کر دے. شیخ نے لکھا ہے مرے ہوئے بچے کو اس نے زندہ کرایا ہے. مولوی جمیل صاحب فرماتے تھے اللہ نے اس بچے میں ایسی برکت ڈالی
حضور علیہ السلام کے دور میں بھی زندہ تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو 2 سال حکموں پہ شکر خلافت فرمایا پھر زندہ رہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا پھر بھی وہ بچہ زندہ. عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کی والدہ بھی فوت ہو گئی, بچہ ابھی بھی وہ زندہ تھا. یہ جو کہتے تعلق کی بات تھی. ہمارے ساتھی آسانے لگے ہوئے نا گلگت میں, کہتا واقعہ تو ہم نے پڑھا ہوا تھا, لیکن ایک ساتھی ملک میں فوت ہو گیا. ساتھیوں نے کہا جی اگر وہ زندہ کرا سکتی ہے آپ بھی زندہ. کہتے ہیں نفلیں پڑھ تھک گئے, لیکن کہتے ہیں کہ وہ مرا ہوا کہاں واپس آتا تھا. لیکن وہ تو صاحب یقین لوگ تھے. جا کر جو یہ انسان تو گھبراتا ہے, کہتے جی 20 پڑھے گی 40, وہ 20 سب ہنستے تھے, کہتے یار بندہ ہمارا زندہ نہیں ہوا. دوستوں اس کے لیے کہتے ہیں نا وہ پہنچنے کے لیے بھی ایک سطح ہوتی ہے, وہ سطح چاہیے جا کر جو ہے وہاں پہنچنے کی. اللہ نے فضل فرمایا, آسان فرمایا. دیکھو اللہ نے ایسے اعمال دیے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم علاقے میں تھے تو بستی میں تھوڑی مخالفت تھی. بستی والے نا سوٹیاں لے کے آ رہے تھے, فوراً ہی زبان پہ دعا جاری, اللہ انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. بندے وہاں پہنچے موقع پہ, ایک آدمی موٹر سائیکل تیزی کے ساتھ وہاں پہنچے. 302 سے بندہ ایک ہفتہ پہلے نکل کر آیا دوسری بستی میں, تو بستی والوں نے وہ کانپنے لگے بیچارے. جو ہمیں اس نے کہا میں تبلیغ کو نہیں جاتا, تم اپنا کام کرو, ان سے میں نہیں مل لیتا. رات کو آیا, وہ کہنے لگا جی میری بہو نے مجھے بتایا. اس نے کہا وہ تبلیغ والے یہاں جا رہے تھے, بستی والے نا ڈنڈے لے کے پیچھے جا رہے تھے ان کے جوانا. کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, میں تو دل کا مریض ہوں, مجھے اللہ نے کیسے یہاں پہنچوایا. 26 سال پہلے بھی اسی بستی میں لوگ کلہاڑیاں لے کر ایک جماعت کے لیے کھڑے تھے, اس وقت اللہ نے مجھے پہنچوایا تھا. 28 سال کے بعد اس بستی میں جماعت 26 سال کے بعد ٹھہری. اتنا دیکھو پاکستان کے اندر یہ حال اندھیرا چھایا ہوا ہے. ہاں دوستوں بزرگوں, آپ کو کہتے ہیں کام کے لیے تو بندے چاہیے. کام کے لیے ساری دنیا میں بھائی دوستوں انقلاب آ جائے, باقی کسی کی کمی ہمارے اندر نہ. دیکھو کام ہمارا سارا ایک ہے. ساری دنیا میں جو کام ہو رہا ہے وہ سارے دیکھو جتنے بھی لوگ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں وہ سب کا ہمارے اوپر احسان ہے. ہمارے نبی کے کام میں لگے ہوئے. ہم تو اپنے بارے میں سوچے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اللہ والے علم کو بھائی دوستوں اللہ کے لیے سیکھنا. شیخ نے لکھا علم کا سیکھنا عبادت ہے, اس کا بحث کرنا جہاد ہے. اس سے رشتے جوڑے جاتے ہیں. حلال حرام جائز ناجائز کی پہچان کراتا ہے. علم جنت کے راستے کا نشان ہے. علم کی وجہ سے انسان امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے. اس امت کے بہترین افراد حضرات صحابہ کرام تھے, صف اول کے لوگ تھے, صاحب یقین لوگ تھے. مولانا احمد صاحب رحمۃ فرماتے تھے اس امت میں 2 طبقے ہیں. پہلا طبقہ 100% دین پر چلنے والا تھا, اور اللہ کی مدد بھی 100% ہی ہے. ہاں دوستوں آج ہم اس کی نیت کے علماء سے مسئلہ. شیخ نے لکھا فرمایا جو علماء کی کمی دل میں لائے گا اللہ ان کی نسلوں کو کام سے محروم کر دے. ایسے نہیں ہے کہ جا کر آدمی جو ہے نا بعض دفعہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی بیچارہ اندھیرے کے اندر ہے, لیکن علماء کی کمی اندر. علماء کا ایک ماہانہ مشہور کی بات ہے یہ. فرمایا جس نے عالم کی زیارت کی اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے میری زیارت کی. آگے لکھا فرمایا جو عالم سے مصافحہ کرے عالم خوش ہو جائے. اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتے ہیں 1000 سال وہ عبادت کرتا ہے, سارا کھاتا ہے ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. جو عالم کو ملتا ہے خوش ہو جائے, اس کا اعمال نامہ کھل جاتا ہے. ہاں باسط رحمۃ اللہ لکھتے ہیں فرمایا جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کو ایسے چمکتا ہوا نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں. نیت کرنے بڑے فرماتے ہیں حافظ قرآن کے لیے 3 سپارے ہیں, ناظرے والے کے لیے 1 سپارہ ہے. وقت طے کرے اس کا جوانا. کہتے ہیں جو پابندی کا وقت ہوتا ہے فرشتے انتظار میں ہوتے ہیں, تھوڑا عمل کر لیں لیکن اس کا اہتمام نہ چھوٹے. ایک آدمی ایک دن زیادہ کرتا ہے پھر کرتا ہی نہیں ہے, پھر کبھی کرتا ہے چھوڑ. فرمایا جو آدمی تھوڑا کرتا ہے اہتمام سے کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں. اہتمام عمل والوں کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں. آج ہم پکی نیت کریں, گھر میں بھی اپنا نظام و نکات بنائیں. سارا نظام دنیا میں بنا ہوا ہے. وہ ڈپٹی میں 5 بجے لوگ جائیں تو فیکٹری والے واپس کر دیتے, کہتے جی لیٹ ہو گئے. لیکن آج ہم دیکھ لیں ہماری مسجد کو کیا حال ہے. مسجد میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے, پھٹی لگی ہوئی ہے ہماری جو ہے یہ مرکز والا ہے, یہ تبلیغ والا ہے. دوستوں کہتے ہیں کام کرتے ہوئے چلے گئے یہاں سے, پھر موت کے اوپر رزلٹ آ جائے گا. موت کے اوپر اتنے بڑے شیخ وقت کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے تھے آخر وقت. فرمایا بے ہوشی ہو جاتی تھی, فرماتے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. افاقہ ہوا بیٹھے نے پوچھا ابو آپ کیا کہہ رہے تھے. فرمایا شیطان میرے پاس آیا, اس نے کہا احمد تو دنیا سے بچ کے جا رہا ہے. میں نے کہا ابھی نہیں ابھی نہیں, جب تک خاتمہ ہو نہیں جاتا.
تو بھائیو دوستو بزرگوں، کچھ وقت روزانہ نکال کر اللہ جل شانہ کو اپنی کارگزاری سنیں۔ ایسے فرماتے تھے جو آدمی فرمایا کہ دعوت تو دیتا ہے لیکن یہ ذکر نہیں کرتا، فرمایا یہ بطولی ہے، اثر نہیں پھیلے گا اس کا جواب۔ 3 تسبیحات تو پابندی کے ساتھ روزانہ عامل کو کرنے والے بن جائیں۔ ایک جگہ لکھا ہے فرمایا جو اللہ کے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے اللہ اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ آگے لکھا شیخ نے قیامت والے دن اس بندہ اٹھائیں گے، سارا 24 گھنٹے ہمارا۔ ایک دفعہ ہم گئے یہاں سے شہر میں کپڑے لے دکان پہ، تو ہمارے ساتھی تھے تاثر تھرمل کے، تو ہم نے کہا جی دکان کتنے بجے بند ہو؟ اس نے کہا جی ہماری دکان 24 گھنٹے کھلی ہے، بند ہی نہیں ہوتی۔ بعد میں عید کا کوئی سیزن تھا، فرمایا بعد میں کھانا بھی ہمارا آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جھانگ سے ہوتے ہوئے یہ سارے نا مراکز سے ہوتے ہوئے مظفر گڑھ میں بھی آئے، پھر وہ بنگلہ دیش کا جنوری میں اجتماع ہوتا ہے، تو کراچی میں ٹھہرے تو ایک گھر سے خشک ناشتہ آیا، فرمایا کہ یہ ناشتہ خشکی ہے۔ تو اس بندے نے کہا حاجی صاحب جو ہماری مستورات ہیں اشراق سے پہلے یہ اپنا ناشتہ نہیں پکاتے، پہلے اعمال پورا کرتے ہیں پھر یہ ناشتہ پکاتے ہیں۔ آج ہمارا سارے دن کیا ہے، صبح بچوں نے اسکول جانا، چلو جی کچن کھول گیا، پھر جو ہے یہ بڑوں کا ناشتہ لگ رہا ہے، پھر دوپہر کو لگ رہا ہے، وہ سارا دن کہتے ہیں عورتیں بیچاری کیا کریں، وہ کھانے سے فارغ نہیں ہوتی، وہ کیا اعمال کریں گی، ان کی جگہ بھی پھر ہم سے پوچھو گی۔ ایک دو نے مستورات میں جانا ہوا تو وہاں بات نہیں، انہوں نے عورتوں نے خاطر لکھا سارا سے ہم کیا کریں، سارا دن ہم ان کے کھانوں سے فارغ نہیں ہوتی، ہمارے اعمال پورے نہیں ہوتے۔ حضرات نے واپسی اس کا جواب لکھا، اس کا ٹائم ٹیبل بناؤ، تو اس وقت پہ نہیں آئے گا پھر کھانا خود اٹھا کے وہ کھائے گا، تم اپنے اعمال کرو جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ جس وقت ہے چلو جی آ جاؤ جی اور نہیں۔ بھائی دوستو اللہ نے ایک ترتیب، ہر چیز کی ایک ترتیب ہے، اپنے اخلاق اچھے کرنے میں لگ جائے۔ شیخ نے لکھا ہے ایک عورت فرمایا نیک تھی، عورت بڑی نیک تھی لیکن وہ جو ہے نا مزاج اس کے بڑے سخت تھے، پھر مرتے ہوئے جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ ایک عورت گناہ گار تھی، فرمایا کہ اس کے اخلاق اچھے تھے، مرتے ہوئے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ شیطان کہتا ہے کہ ایک آدمی نے فرمایا وہ نیک ہے، عابد ہے، لیکن یہ بخیل ہے، یہ مال خرچ نہیں کرتا، فرمایا اس کا بھوگول اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ آدمی تو نیک ہے لیکن یہ بخیل ہے، فرمایا بخیل عابد سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آگے ایک جگہ لکھا ہے ایک آدمی فاسق ہے، گناہ گار ہے لیکن یہ سخی ہے، فرمایا مجھے ڈر ہے کہ اللہ اس کی سخاوت کو دے کر اس کو جنت میں داخل نہ کر دے۔ آگے شیخ نے لکھا سخی آدمی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے، بندوں کے قریب ہے۔ فرمایا بخیل آدمی جہنم کے قریب ہے، اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، بندوں سے دور ہے۔ آگے شیخ نے لکھا فرمایا بخل شک سے پیدا ہوتا ہے، سخاوت یقین سے پیدا ہوتی ہے۔ سخی آدمی وہ فوراً کہے گا اللہ نے دیا پھر اللہ دے گا جواب۔ دوستو ہم کس بات کی بولی ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کو اس کا 20 نے زمانہ دیکھا ہے۔ ایک جگہ ایک اللہ والے گزرے تو نہر پہ نا وہ جال بنا رہا تھا شیطان، تو اس نے پوچھا بزرگ نے یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ والوں کو پکڑنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ شیطان نے یہ بھی کہا اس کو تیرے پکڑنے کے لیے جال کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بڑے لوگوں کو پکڑنے کے لیے جال ہے۔ آگے وہ بندہ چلتے چلتے جب نہر کی پٹڑی لے کے جا رہا تھا، شیطان آگے آیا بوڑھی عورت کی شکل میں، اس نے کہا بیٹے یہ ندی تو مجھے پار کرا دو پانی والی۔ بعد میں نا وہ سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا بندہ غیر نرم ساتھ بیٹھ دیا، کہتے جی کوئی بات نہیں، ماں جیسی ہے، ثواب تو ہے، پوچھے علماء سے، کافی چیزیں ایسی ہیں آدمی ثواب سمجھتا ہے لیکن وہ گناہ گار ہو رہا ہوتا ہے۔ جو ہی اس کو بوڑھیا کو اٹھایا تو اس نے فوراً کہا، اس نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ تیرے پکڑنے کے لیے جال کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو غیر محرم کو اٹھا کے جا رہا ہے، ثواب کما رہا ہے، گناہ کما رہا ہے۔ کرنے والے کاموں میں لگ جائیں گے بھائی دوستوں، نہ کرنے والے کاموں کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ اگر کرنے والے کام چھوڑ دیں گے پھر نہ کرنے والے کام کرنے پڑیں گے۔ مولا جس طرح لکھا کی جگہ فرمایا بھائی دیکھو دین کی محنت کرو گے، کافروں کو گھیرے کے اندر دین چمکے گا۔ اگر دین کی محنت چھوڑ دو گے پھر اسلامی حکومتیں ہوں گی، دین مٹنا شروع ہو جائے گا۔ آج ہم ساری نیت کریں، دیکھو یہ نمبر تو 6 چل ہی رہے ہیں، لیکن میں یہ سوچوں میرے اندر یہ 6 نمبر کتنے آئے ہیں۔ مولانا اکثر فرماتے تھے، جب سے فرماتے تھے اجتماع پہ، فرمایا بھائیو جو حق پہ جھگڑا چھوڑ دے گا جنت کے درمیان اس کو مال ملے گا، جو حق پہ جھگڑا چھوڑ دے گا اس کو بھی کہتے جنت کے کنارے میں مال ملے گا۔ آج تو سارا مجمع نیت کرے بس چاہے ہمارا بھی حق بنتا ہے جھگڑا نہیں کرنا کسی کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ وہ دین کے بغیر بھائیو 201 چھت کے نیچے 2 بھائی رہتے ہیں، دل پھٹے ہوئے ہیں،
وہ کہتا ہے میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے۔ کچہریوں میں جا کر پوچھو، آپ کو اگر 500 آدمی ملے گا تو کسی سے پوچھو کوئی دینے والا بھی ہے یا سارے لینے والے ہیں؟ کوئی نہیں دینے والا ملے گا، سارے جو ہے نا لینے کے پروگرام۔ ہم بنگلہ دیش میں گئے تو مولانا ابن حمدی اللہ صاحب کا بیان تھا، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد یہ واقعہ بیان کیا، اللہ کے نبی مسکرایا ایمان والوں نے۔ فرمایا ایک آدمی زمین کو بیچا، دوسرے نے خرید لیا، جو خریدنے والا تھا اس نے ہل چلایا، بہت بڑی ایک تانبے کی دیگ نکلی، اس میں سارا سونا تھا۔ ابھی بیچارہ پریشان ہے، میں نے زمین بیچ دی، سونا تو اسی کا ہے جس نے زمین خریدی تھی۔ اس کی پہچان کر گیا، کہتے بھائی میں نے زمین بیچ دی تھی، وہ سونے کی دیگ پڑی، اپنی اٹھا کے لے جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں نے تو بیچ دیا، میں تو اس کا حقدار ہی نہیں ہوں۔ اب وہ جھگڑے اس بات کے ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں تیری ہے، وہ کہتے ہیں یہ تیری، اس پہ ہاتھا پئی ہوئی ہے۔ داؤد علیہ السلام وقت کے قاضی تھے، ان کے یہاں فیصلہ آیا، بٹھایا ان کو، پوچھا بھی تمہارے بچے بچے ہیں؟ اس نے بتایا اتنے میرے بچے ہیں، اتنے بچے ہیں۔ اس نے بتایا ایک کی لڑکی دوسرے کے لڑکے سے نکاح کیا، دیکھ ان کے حوالے کی، ان پہلے دو میں دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ یہ ایمان والوں کے واقعہ۔ ابھی نا کسی نے بھی بندہ کرے نا معاملہ، پہلے اس کو لکھ پڑھ کر لے، کہتے یہ بندہ بڑا مضبوط ہے، وہ ستا نہیں ہے پہلے والی جا کر، پھر کال کو تبلیغ گزارا، کہتے یار یہ تو بندہ میں بڑا تبلیغ والا سمجھتا تھا، جو ہے نا یہ قرب قیامت کا وقت ہے، ختم ہو گئی کہانی، بھائی ہے بیٹا جو بھی ہے معاملہ دیکھ رزلٹ لوگ آپ دیکھ بھی چکے ہوں گے۔ یہ بھی نہ 4 دن لگ گیا، وقت لگ گیا ہے، مال جب آتا ہے بندہ جھول کھا جاتا ہے۔ ایک آج اللہ والے نے سمندر کراس کیا، قرضہ لینے کے لیے گئے، مان نہیں سکتا کہ لوگ جو اس نے کہا مجھے قرضہ چاہیے، اس نے کہا گواہ بتا، اس نے کہا میرا گواہ اللہ جل شانہ ہے، اس نے وہ قرضہ دے دیا۔ اس نے کہا اس سے بڑی کیا گواہی ہو سکتی ہے؟ اللہ کسان کو ڈیٹ طے ہوگی، فلاں مہینے کی ڈیٹ کو میں آ جاؤں گا یہاں کنارے پہ پار کر کے، تو یہاں آ جانا، اپنا قرضہ میرے سے لے لے۔ جب وہ ڈیٹ آئی تو سمندر میں طوفانی تھی، کشتیوں کی آمد رفت بند تھی۔ اب یہ وہ لینے والا بھی پہنچا ہوا بیچارہ پریشان ہے، ابھی ہے نہیں، سمندر تک کہاں نظر آتا، وہ دوسری سائڈ والا بندہ اس کو دینے والا بھی پریشان ہے کہ میں تو پورے وقت پہ آیا ہوں۔ اب اس نے کیا کیا کہ ایک لکڑی میں نا وہ مال جو لیا تھا وہ ڈال کر نا وہ سمندر میں ڈال دیا، یا اللہ میرا گواہ تو تھا، میں پورے وقت پہ پہنچا ہوں۔ واپسی ہوگی اس کی، لینے والے انتظار میں اللہ کے فضل سے وہ لکڑی پرلے کنارے پہ لگی۔ اس نے کہا چلو وہ تو لیا ہے، لکڑی کو لے جاؤ تو جلانے کے کام تو آئے گی۔ لکڑی کو پکڑا، لے گیا گھر میں، اس لکڑی کے ٹکڑے کیے تو اندر دیکھا تو اس کی امانت پڑی ہوئی ہے، اس نے وہ سنبھال کر رکھ دی۔ جب وہ طوفانی ختم ہو گئی، کشتیاں چلنے لگی سمندر میں، اس آدمی نے اور پیسے جمع کیے، وہ وہاں سے چلا، جو یہ پار کر گیا وہ بستی میں پہنچا، اس نے اپنی کارگزاری سنائی کہ میں پورے وقت پہ پہنچا تھا، اللہ میرے گواہ تھے، لیکن وہ طوفانی تھی جس کی وجہ سے میں وقت پہ آپ کی امانت نہیں پہنچا سکا۔ اس اللہ والے نے وہ لکڑی اٹھائی، وہ مال بھی دکھایا کہ تیرا مال میرے پاس وقت پہ پہنچ چکا۔ یہ تھی ایمان والے لوگ۔ آج سارے تقسیم میں جھگڑے، ایک ساتھ سنا رہا تھا، ابھی کی بات ہے، وہ 5 سال میں تھے تو اپنا سعودیہ کے ایک مہمان آیا جو پاکستان میں وقت لگانے کے لیے آتے ہیں، اس کی وہاں نیشنلٹی ملی ہوئی تھی، وہاں سعودی تھا، تو اس نے کہا کہ نا وہ یونین کونسل کے باہر نا مجمع اکٹھا تھا بہت سارا، تو جلوس جیسے نکلا ہوتا ہے، تو اندر ہم گئے تو ہم نے بھی کوئی کام کرا تو ان سے پوچھا یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ انہوں نے کہا جی ان کا ایک بیٹا تھا، اس نے باپ کو درج کرایا کہ باپ ہمارا مار گیا، وہ ساری دکانیں بیچ کے بیچارہ وہ بیرون چلا گیا، اب ہم کیا کریں، اس کے بیٹے نے لکھوایا سارا کچھ، بندی بھی لایا تھا وہ بستی کے جو ان کے واقعہ اس کا باپ مر گیا، یہ حال ہو چکا ہے جو۔ باقی پچھلی دن ایک بات کارگزاری ہے، کہتے ہیں ایک آدمی نا وہ بیٹے امریکہ میں چلے گئے گھومنے کے لیے، تو باپ کے لیے ایک نوکر چھوڑ کے دودھ روٹی وغیرہ لا کے دینا، 2 مہینے کے لیے وہاں گئے تو واپس آیا تو جو ہے نا دیکھا باہر تالا لگا ہوا ہے، تو حیران ہوا ابھی آ جائے گا ابھی آ جائے گا، بعد میں پوچھے جی وہ جو ادھر نوکر رہتا تھا اس کو تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ تو مر گیا ہے، اندر گئے تو باپ کی بھی بعد وہ لاش پڑی ہوئی، وہ بھی بیچارہ 2 مہینے کہاں وہ زندہ رہ سکتا تھا، باپ نے نوکروں کو چھوڑ دیا، خود نکل گئے یہاں سے جو۔ تو بھائی دوستوں بزرگوں آج ہم دیکھ چکے ہیں سارا کچھ، پھر کس بات کے لیے ہم اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں؟ 2 بھائی تھے، کہتے ہیں وہ تقسیم کا معاملہ آیا تو جو گرانٹ زمین تھی تو بڑے بھائی نے کہا چھوٹے بھائی کو یہ زمین آپ کی ہے، یہ آبادی والی جگہ میرے حصے میں آتی ہے۔ اللہ کسان چھوٹا صبر والا تھا، تھوڑے دنوں کے بعد حکومت نے اعلان کیا کہ ہم یہ ایئرپورٹ کے لیے رقبہ خریدنا چاہتے ہیں،
بڑے بھائی کو پتہ چل گیا کہ وہ جس کو میں نے ویران چھوڑا تھا وہ تو فٹو پہ چلی گئی ہے، بڑی مہنگی زمین بکے گی۔ اس نے کہا بھائی جان تقسیم میں تھوڑی غلطی ہو گئی تھی، تقسیم میں مجھ سے تھوڑی غلطی ہوئی ہے، آپ کے حصے میں شہر والا رقبہ آتا تھا، میرے ذمہ وہ زمین آتی تھی۔ بھائی چھوٹا صبر والا تو اس نے کہا بھائی کوئی بات نہیں، تو یہاں آ جا، میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ اب روز انتظار میں پارٹیاں لگ رہی ہیں، حکومت کے بندے آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ریٹ تو پہلے طے ہو چکا تھا۔ اللہ کی شان کی ایک دن ایسی خبر آئی کہ حکومت نے ایئرپورٹ بنانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ ابھی بیچارہ پھر گیا اس بھائی کے، بھائی جان جو ابو نے تقسیم کی تھی وہ صحیح کی تھی، غلطی میرے سے ہوئی ہے، تیری جگہ وہی ہے۔ اس نے کہا بھائی کوئی بات نہیں، تو آ جائے، میں وہاں چلا جاؤں۔ ناراض نہ ہونا، ہم سارے سیکھنے والے ہیں، ہم سارے اچھا پتہ ہے کہ ایک بندہ اندھیرے میں اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن ہم تبلیغ والے سوچے اچھی زمین جو ہوتی ہے ہم بیٹوں کو دیتے ہیں۔ پوچھے علماء سے، پچھلے دن ہمارا ایک ساتھی ہے، ہم مفتی صاحب کے پاس گئے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس نے کہا میں بیٹی کو تھوڑی دینا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک بات کی، اس نے کہا جتنا زندہ بیٹی کو دے گا اتنا بیٹے کو دے گا۔ میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا جی کل کو میرا بیٹا اپنی بہن کو نہیں دیتا، اس نے کہا اللہ نے اسے جو تقسیم کیا مرنے کے بعد وہ بیٹے کا مسئلہ ہے، آپ اس میں گناہ گار نہیں ہے۔ لیکن ہمارا سارا دیکھ لے جوانوں وہ بیچاریوں کو ملتی بھی ہے دھکے دھکے سے۔ ہماری بستی میں ایک عورت رہتی تھی، وہ بیچاری نے کسی زمین لے لی، بھائی نے آواز، اس نے کہا بس پہلے ہم عید دیتے نا، عید آتی 200-400 روپے دے دیتے کوئی پکا کے، اس نے کہا عید کی امید نہ رکھنا، تیرا حساب آج کلیئر ہو گیا۔ اگر ایک بھائی ہوتا پھر اس کو مار کے بھی لیتا اس سے۔ وہ بیچاری جو ہے نا وہ بھی اسی باپ کی جو ہے پیداوار ہے، سارا نا باپ دوستوں بزرگ، آج ہم پھنسے ہوئے ہیں، دوسروں کی بات نہیں ہے، ہم اس کو کلیئر کریں۔ جو ہے دوستوں بڑی مشکل گھاٹی ہے۔ ایک آدمی مر رہا تھا، ان کی بیٹیاں بڑی عمر کی تھی، انہوں نے کہا جی آپ اس سے بات کریں، یہ جو ہے ہمارا حق دے دے۔ اس نے کہا میں نے کبھی نہیں دینا ان کو، آپ نے زندے پیٹ کو انگوٹھے لگا کر دی۔ مفتی صاحب نے کہا مرتے پٹائی شروع ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے گھر ایک ہے، ان کو بٹھا کر ان کو راضی کریں، ان کے جو پیسے بنتے ہیں ان کو کلیئر کریں جا کے۔ جو پیچھے اولادیں ہماری ہیں جو مزے وہ بیچاری دھکے کھا رہی ہیں۔ دوستوں کہتے ہیں عبادت پہ آدمی کو تھوڑا سا ایمان کھڑا کر دے گا، وہ عملات کے لیے بھی بھاری ایمان چاہیے۔ اخلاص بھائی دوستوں علماء نے لکھا ہے، فرمایا آتا سب سے آخر میں، جاتا سب سے پہلے ہے۔ جیسے پھل پکتا ہے نا، آخر میں اس میں مٹھاس ڈالا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ اخلاص میں کمی آتی ہے نا، کہتے ہیں تھوڑی سی نیت میں کمی آتی ہے، اخلاص کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن عامر تمیمی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بڑی بھاری تیلی لگی، اتنے ہیرے جواہرات تھے، فرماتے تھے اگر کوئی ملک کے حالات خراب ہو گئے میں تیری کو لے کے بھاگ جاؤں گا اپنے رشتے داروں کو، گھر والوں کو، میری نسلوں کو یہ ہیرے کافی اتنے قیمتی تھے۔ وہ صحابی کے ہاتھ میں چڑھ گئے، وہ بیت المال میں جمع کرانے کے لیے ہے، وہ کسی نے کہا عبداللہ اتنی قیمتی تھیلی تو لایا ہے، وہ یہاں سے کوئی ہیرے نکالے تو نہیں ہے؟ وہ صحابی فرماتے تھے اگر کٹے ناخن کے برابر اس تھیلی کی میرے اندر وقت اور قدر ہوتی، تھیلی میں یہاں جمع نہ کراتا، ایسے گری پڑی تھی، کوئی اس کی وقت ہی نہیں تھی۔ جو کس طرح کا تاج ہاتھ میں ہے، صحابی اس کو ٹھوکریں مارتے ہوئے لال ہے۔ کسی نے کہا یار یہ تو کس طرح کا تاج ہے، فرمایا اس لیے اس کو مارو۔ پوچھا کسی امیر المومنین جو تھے وقت کے، اس نے کہا اپنا تعارف تو کراؤ، اتنا بڑا قیمتی مال لائے ہو۔ فرمایا چھوڑو اس بات کو، جیسے اللہ کے لیے کیا وہ مجھے جانتا ہے۔ ایسے ہی گلاس بھرا ہوا تھا۔ آج ہمارے پاس کچھ آ جائے پہلے ہم اعلان کراتے ہیں فلاں چودھری صاحب نے یہ کام کیے۔ جو دوستوں باقی جتنے بھی مسائل ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ فضل حج میں ایک واقعہ لکھا ہے، دیکھو ہر طرح کا مجموعات ہے، مجموعی بات چلتی ہے تو بات وجود میں آتی ہے۔ شیخ نے ایک سخت بات لکھی ہے فضل حج میں، فرمایا جس آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے، جس آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے، پیارے نبی نے فرمایا وہ میری زیارت کے لیے وہاں نہیں آتا، یہودی مرے نصرانی مرے جس دین پہ مرے اس کے ساتھ میرا کوئی واسطہ نہیں۔ ہاں ابھی سے بھائی دوستوں اپنے جوانوں کہتے ہیں کہ مال شفٹ کریں آگے۔ حضرت صدقات میں شیخ نے لکھا ہے، فرمایا دو بھائی تھے ہندوستان میں، ایک دن دیکھا بہت ہی خوش ہو رہے ہیں، وہ جیسے کسی کے ہاتھ میں دنیا کا مال لگتا نا، ایمان والا تو آدمی وہ آخرت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ وہ دونوں عالم تھے وقت کے، ایک بندے نے ہمت میں اس نے کہا بھائی جان آج تم اتنے خوش نظر آ رہے ہو، پہلے کبھی اتنا خوش تمہیں دیکھا ہی نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے عجیب جواب دیا، اس نے کہا ہندوستان میں نا ایک جگہ تھی، اس میں ہماری زمینیں تھیں، وہاں سے آمدنی آتی تھی، کام چل رہا تھا، لیکن آج وہ بت ٹوٹ گیا ہے، حکومت نے زمینوں پہ قبضہ کر لیا ہے، اس لیے خوش ہو رہے ہیں، وہ بت ٹوٹ گیا، جان چھوٹ گئی ہے، اب جو حاجت ہوگی اللہ سے لے کے اپنا گزارا کریں۔
ایک اللہ والے کے پاس ایک بندہ گیا، اس نے کہا جی میرے بھائی سے مذاکرہ کرو، یہ تو مال خرچی کرتا رہتا ہے، ہر وقت خرچی کرتا رہتا ہے۔ اس اللہ والے نے مذاکرہ کیا اس نے کہا چچا جان آپ یہ بتاؤ، آدمی ایک ملک میں رہتا ہے، وہ دوسرے ملک میں شفٹ ہونا چاہتا ہے، وہ مال کو پہلے شفٹ کرے گا یا خود جائے گا؟ اس نے کہا پہلے تو مال کو شفٹ کرے گا۔ فرمایا چچا جان ہم نے اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، پہلے ہی مال آگے شفٹ کر رہے ہیں، اس لیے بھائی کو اس کی گرانی ہوتی ہے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا یار آبادی کا راستہ تو دکھاؤ، اس نے قبرستان کا راستہ لگا دیا۔ چلتے چلتے بندہ وہاں گیا تو آگے دیکھا وہ قبریں پڑی ہیں، وہ وہاں سے واپس آیا، پھر اسی کے پاس آیا، کہنے لگا یار تو عجیب آدمی ہے، میں نے آبادی کا راستہ پوچھا تھا، تو نے مجھے قبرستان کا راستہ دکھا دیا ہے۔ اس نے کہا یار جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے نا، میں روزانہ دیکھتا ہوں اسی بستی سے لوگ اٹھ اٹھ کر گئے وہاں آباد ہوئے، مجھے تو آبادی کی جگہ وہی لگی ہے۔ بہلول کا واقعہ آپ نے سامنے فرمایا، وہ شہر میں پھر رہے تھے، لوگوں نے پوچھا بہلول تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بندو اللہ کی صلح کرانے میں لگا ہوں، اب بازار والے مانتے نہیں ہیں، میں کہتا ہوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ ایک دن قبرستان میں بیٹھے تھے، پھر وہ بہلول ملے، اس نے کہا بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا اسی چکر میں ہوں صلح کرانے میں، اب یہ قبر والے مانتے ہیں کہ ہماری اللہ سے صلح ہو جائے، اب اللہ نہیں مانتے۔ دوسرے موت سے پہلے پہلے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے، کہتے ہیں موت تو فرعون بھی دیکھ چکا تھا، جب ڈوب گیا کھانا کیا رب موسیٰ و ہارون، جبریل علیہ السلام نے مٹی اٹھا کے منہ میں ڈال۔ دوستوں اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے، اللہ کی قسم ہم اس کام کی قدر کریں، ہماری ضرورتیں حاجتیں اس کام کے ساتھ ساری پوری ہوں گی۔ اگر اس کام کو چھوڑ کر آدمی کسی اور میں لگے گا، کہتے ہیں بڑے فرماتے ہیں اعلیٰ میں جو لگے گا اس کی ادنا ضرورتیں حاجتیں ساری اللہ پوری کر دیں گے، اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا میں لگے گا، ادنا میں اتنی پاور نہیں ہے کہ اعلیٰ کی کمی پوری کر سکے۔ نبی کا کام بھائی دوستو بس کام ہی یہی ہے، سچی بات ہے، باقی دنیا کی ضرورتیں حاجتیں۔ صحابہ نے اس کام کو کام بنایا، ظاہری طور پہ گھر اجڑ گیا، گھر کھیتیاں ویران ہو گئی، بچے کچھ نہیں جو، لیکن اللہ نے کیا دیا؟ اللہ نے مالا مال کر دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں سونے چاندی کے اتنے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اس سائڈ والا آدمی پرلی سائڈ والے آدمی کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ کس طرح کی شہزادیاں پیسوں، کس طرح کی جو ہے نا کہتے اللہ نے ان کی باندیاں بنی۔ شیخ نے لکھا ہے تصاویر میں، فرمایا ایک لڑکی تھی، شہزادی تھی، ابو ہریرہ فرماتے زمانہ جہلیت میں، کہتے ہیں مجھے یہ الفاظ کہتی تھی کہ ابو ہریرہ ننگے پاؤں بھاگنا پڑے گا، دسترخوان بھی مجھ سے صاف کرواتی تھی۔ اللہ کے شان کے فتوحات کا دور آیا، جب مال غنیمت تقسیم ہوا وہ لڑکی انہیں کے کھاتے میں آئی، اسی کو یہ الفاظ دہرایا کہ لڑکی ننگے پاؤں بھاگنا پڑے گا، ہم انتظار نہیں کریں گے۔ اس لڑکی نے کہا کہ ایک وقت ایسا تھا میرا غلام تھا، اس سے میں یہ الفاظ کہتی تھی، فرمایا وہی تیرا غلام ہے جس کی آج باندھی بنی ہوئی ہے۔ اللہ نے وہ منظر لایا ہے، ایسا نہیں ہے جا کر جو ہے۔ ایک لڑکی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علاقہ فتح ہوگا، اس میں ایک لڑکی آئے گی شہزادی ہوگی، خچر پہ سوار ہوگی، شملہ بنت بکیلہ اس کا نام ہے۔ فرمایا ایک صحابی بیٹھ یا رسول اللہ وہ مجھے دے دے، فرمایا جا وہ تیری ہوگی۔ اس کو خبر پہ یقین کرنے والے تھے۔ اللہ کی شان فتوحات کا دور ہوا، وہ شہزادی خچر پہ سوار ہو کے ایک صحابی بھاگا، اس نے لگام بھی پکڑ لی خچر کی، لے کے جانے لگا۔ کس نے کہا ابو ہریرہ ابھی تو مال غنیمت تقسیم ہی نہیں ہوا، تو نے پہلے ہی قبضہ کر لیا۔ فرمایا لوگوں میں نے اللہ کے نبی کے زمانے سے مانگ لی تھی، گواہ لے آیا، شہزادی بھی لے گیا، خچر بھی لے گیا، ایسا یقین۔ اللہ کے فرمایا ایک ملک سے یمن سے غالباً کہتے ایک شہر تھا، فرمایا ایک لڑکی چلے گی، ایسا امن کا دور ہوگا، ایسا امن کا دور ہوگا، وہ لڑکی شہزادی ہوگی، زیوروں سے بھری ہوئی ہوگی، اس کے منہ میں کنگن ہاتھوں میں، وہ بیت اللہ کا طواف کرے گی، ایک آدمی اس کے اوپر غلط تھام اٹھا کر نہیں دیکھے گا، ایسا امن کا دور ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فراست دی تھی، فرمایا کہ وہ دیکھا وہ لڑکی طواف کر کے فارغ ہوئی، پوچھا بیٹی تم فلاں ملک سے فلاں شہر سے آئی ہے؟ فرمایا جی ہاں وہاں سے آئی ہوں۔ فرمایا لوگوں کو کیسا پایا تم نے راستے میں؟ اس نے کہا امیر المومنین جتنے بھی لوگ مجھے راستے میں ملے تھے، جیسے بھائی بہنوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، باپ بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں، میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا۔ ناراض نہ ہونا، بات تو بڑی عجیب ہے، آج بھائی کے بچے جوان ہیں، بچیاں جوان ہیں، اللہ کی قسم ہے وہ شر و فتنہ کا دور آ چکا ہے، آپ لوگ وہاں چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ شیطان نے آج ایسی کہتے ہیں مسلمان کے آج جنازے نکل چکے ہیں اندر سے، نیت کرے جتنا مجمع بیٹھا شرعی پردے کی، دیکھو جیسے وہ حکم ہے نا نماز فارغ نہ کر چلی جائے کتنی پریشانی ہوتی ہے، یہ کیسی کھچڑی پکی ہوئی ہے، سارے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ دوستو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پر ظلم کیا ہوا، ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے،
وہ بھی تو عورت تھی اس زمانے میں، کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے تھے، کھانے کے لیے کہتے کھجوروں پہ گزارا کرتے تھے. وہ پردے کا حکم آیا تو کسی نے کہا بہن تجھے تو پتہ نہیں تھا، حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ. فرمایا کہ وہ کل گھر سے پردہ کر کے آ جانا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا حکم آ گیا اور میں بغیر پردے کے یہاں سے چلی جاؤں. گھر سے برقع منگوایا، وہاں سے پردہ کیا، واپس گئی ہے. سارے فتنے دب جاتے ہیں پردہ ہو جائے سارا مسئلہ ہی حل ہے. اللہ کی قسم روزی کا مسئلہ بھی حل ہے. ہاں یہ تقویٰ ہے. عمر رضی کسی نے پوچھا امیر المومنین تقویٰ کیا چیز ہے؟ فرمایا آس پاس کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، آدمی وہاں سے گزرے گا کپڑوں کو سمیٹ کے بچا کے وہاں سے گزرے گا. فرمایا دنیا سے جو بچا کے گزرا ہے اس نے تقویٰ اختیار کیا ہے.